جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کے پاس کھڑے رہ کر کے پڑھا کرو. اس کو یہ مت کرو کہ کلمہ پڑھ، ایسے مت بولنا کلمہ پڑھ نہیں بولنا، بلکہ کیا کرنا، اس کے پاس کھڑے رہ کر کے مدھیم آواز سے، زیادہ تیز سے چلا کر بھی نہیں، مدھیم آواز سے پڑھنا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ، اس طرح کلمہ پڑھنا کہ مدھیم آواز، چلانا نہیں. وہاں بچہ، وہاں جب کسی کا انتقال ہو تو رونے والا بچہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں تیز سے بات کرنے والا کوئی نہیں چاہیے، وہاں بدبو نہیں چاہیے، خوشبو چاہیے، وہاں چلانا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں ایک سکون کا ماحول ہونا چاہیے. کیونکہ جب روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے، آدمی پہ کیا گزرتی ہے جس کی روح نکلتا ہے وہی جانتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے روح نکلتے وقت آدمی کے سینے پر اتنا وزن رکھ دیا جاتا ہے، زمین اور آسمان جتنی وزنی ہے اتنا وزن اس کے جسم پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس وقت تو اچھی بات بھی آدمی کو بری لگتی ہے، اس وقت تو اچھی بات بھی آدمی، دیکھو نا اتنا بڑا وزن کسی کے سینے پہ ہو تو کیا ہو. اللہ ایسی منزل سے ہمیں گزرنا ہے. اتنی پیاس لگتی ہے کہ حلق کاٹا ہو جاتا ہے سوکھ کر. اگر 7 سمندروں کا پانی بھی کسی کو پلایا جائے اس کی پیاس کوئی نہیں بجھا سکتا. یہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے. ہائے کیسی کٹھن منزل ہے اور کیسی غفلت ہے، کیسی کٹھن منزل ہے اور کیسی غفلت ہے. 7 سمندروں کے پانی کی پیاس ہے اور رشتہ دار چمچے سے تھوڑا تھوڑا پانی حلق میں ڈالتے ہیں. جس کو اللہ سیراب کر دے بس وہی سیراب ہے. کس کو پیاس نہیں لگتی بتا دو؟ سب کو پیاس لگتی. کس کو نہیں لگتی بتا دو؟ اس کو پیاس نہیں لگتی جو سخت گرمی کے موسم میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں. جو گرمیوں میں روزے رکھ کر کے اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی، باقی سب کو پیاس لگتی. یا پھر اللہ جس کو چاہے. اور کس کو پیاس نہیں لگتی؟ جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں چھپا چھپا کر، ان کو پیاس نہیں لگتی. جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی. ایسے کچھ لوگ ایسے جن کو پیاس نہیں لگتی، باقی سب کو پیاس لگتی. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اس کے پاس کہ کلمہ پڑھ لے. اس نے مجھے پہچانا. جنید کیا ہے؟ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اچھا حال نہیں ہے، حال اچھا نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا پھر کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. نقل کفر، کفر نباشد. کفر کو بیان کرنے کے لیے نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. جنید بغدادی نے کہا کلمہ پڑھو کلمہ. اس بدبخت نے کہا یہ کلمہ کیا ہے، یہ چھوڑ سکتے معاذ اللہ. اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا، اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے تو رونا آ گیا. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا. ہوش اور حواس کے ساتھ اس نے کلمے کا انکار کیا، وہ تو کافر ہو گیا. کون تھا وہ؟ نمازی، حاجی، لاکھوں حدیث کو یاد کرنے والا. جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو بھاگتے ہوئے نکل گیا، میں بھاگتے ہوئے اللہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا. میں گھر گیا، رو رہا تھا مصلی پہ. اللہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا تہجد گزار، نمازی، روزے دار، محدث کافر ہو گیا، کافر ہو کے مر گیا. اس کی موت کے چرچے ہوئے. میں رو کر اللہ سے کہتا رہا اللہ ایک بار اس کو خواب میں دکھا، ایک بار اس کو خواب میں دکھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا حال کیا ہے. ایک بار اس کو خواب میں دکھا. میرے اللہ نے میری دعا سنی اور وہ جو بڑا محدث تھا، لاکھوں حدیثوں کا حافظ تھا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے اور اس کے جسم پہ تارکول کا لباس. سمجھا تارکول کس کو کہتے ہیں؟ ڈامر. ڈامر سمجھتے ہیں؟ ڈامر جس کے ڈامر کی روڈ بنتی، ڈامر کے کپڑے اس کو پہنائے گئے، جہنم کا ڈامر. اور اس کا پورا بدن جہنم میں جلایا جا رہا ہے، چلا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تو تھا بڑا نیک، تو تھا بڑا پارسا، تو تھا بڑا متقی پرہیزگار تھا، تو کیسے کافر ہو کے مرا؟ ارے اگر کوئی گنہگار ہو کے مرے تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں لایا جائے گا.
لیکن کوئی کافر ہو کے مرے تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلکہ اس کافر کے لیے کیسی جہنم ہے پتہ ہے؟ جہنم کی آگ کی پیٹیاں بنی ہوئے، پیٹیاں، پیٹی سمجھتے ہیں؟ ایک پیٹی اس کے اندر، ایک پیٹی اس کے اندر، ایک پیٹی، ایسے آگ کی کئی پیٹیاں ہیں، اس میں اس کو ڈال کر کے لاک لگا دیا جائے گا، ایسے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ علیہ باللہ، الامان الامان الامان۔ لوگ کہانی قصہ سمجھتے، لوگ ہنسی مذاق سمجھتے۔ تو پوچھا کہ تو اتنا بڑا ہو کر کے جہنم میں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا جنید ایک ہی بات، بس ایک گناہ کہ میں ایسا مریض تھا، مجھے ایسی بیماری تھی کہ اس کا علاج کہیں نہیں تھا، میری بیماری کا علاج کہیں نہیں تھا، میں نے بڑے بڑے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس گیا، کوئی میرا علاج نہ کر سکا۔ البتہ ہمارے بغداد میں ایک عیسائی ڈاکٹر تھا، حکیم، طائفہ جنید بغدادی والے۔ جنید بغدادی نے خواب میں دیکھنے کے لیے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ کون بندہ ہے، یہ جو بندہ جو مرا ہے میرا دوست ہے، لاکھوں حدیث کا حافظ ہے، یہ کافر ہو کر کیوں مرا، اس کا ایمان کیوں گیا؟ تو اللہ مجھے دکھا خواب میں کہ میں اس سے پوچھوں۔ تو جب خواب میں دیکھا تو وہ جہنم میں تھا، تارکول کے لباس میں تھا اور وہ جل رہا تھا۔ پوچھا کہ تو اتنا بڑا حافظ تھا، تو تہجد گزار بھی تھا، میں تیری نیکی اور تیرے تقوی پہ گواہ ہوں، پھر تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو اس نے کہا جنید بڑا متقی پرہیزگار تھا، ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کا علاج کوئی نہ کر سکا۔ تو ایک عیسائی حکیم کے پاس پہنچا، اس نے کہا تیری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا لیکن تیری بیماری دب جایا کرے گی، تجھے تکلیف نہیں ہوگی سال بھر تک، ایک علاج بتاتا ہوں۔ کہا وہ علاج کیا ہے؟ کہا سال میں ایک مرتبہ اگر تو کٹورا بھر کے شراب پی لے گا تو وہ کٹورا بھر کے شراب پینا تیری بیماری کو دوا دے گا۔ تو جنید بطور دوا میں سال میں ایک مرتبہ سب سے چھپ کر کٹورا بھر کے شراب پیتا تھا، بس سال میں ایک بار کٹورا بھر کے شراب پینا میرے پیروں کی ایسی زنجیر بنی کہ جب میں مر رہا تھا تو میری زبان پہ کلمہ نہ آیا اور مرتے مرتے کافر ہو کر کے مرا۔ ایسا تہجد گزار اور نیک اور متقی انسان اگر وہ سال میں ایک بار ایک کٹورا بھر کے شراب پیے بنیت دوا، تو جب وہ مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے۔ جو شادیوں میں بھی شراب پیتے ہیں اور جو میتوں کے وقت بھی شراب پیتے ہیں اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں مرتے وقت، ان کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اپنے حال پہ رحم کرو۔ کتنے بھی گنہگار اور پاپی مرے، ایمان پہ جاؤ گے تو جنت یقینی ہے انشاءاللہ، لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو پھر پہاڑ برابر اعمال بھی لے کے جاؤ گے تو جنت نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھ دیا مفسرین نے کہ معاذ اللہ اگر نبی کا بیٹا بھی کفر پہ مرے گا تو اللہ اس کو بھی جنت عطا نہیں کرے گا۔ اور اس کی دلیل میں یہ لکھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کافر ہو کر مرا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آپ سوچو اولو العزم پیغمبر کا بیٹا کفر پہ مرے تو اس کو جنت نہ ملے، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ قرآن نے پھر اس کا نسب ہی کاٹ دیا، لیس من اہلک فرما کر کے اس کا نسب ہی منقطع ہو گیا۔ جب اللہ اکبر کفر پر مرنے کی وجہ سے نبی کا نسب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر امتی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اس لیے رب حبلی امتی کی وہ دعا ان کے لیے نہیں کام آئے گی جو لوگ کفر پر دنیا سے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنے حال پر رحم کرو۔ اسی لیے تو غوث پاک جن کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ وہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے تھے، وہ روتے تھے اس پر کہ اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کسی نے کہا حضرت عید کے دن بھی، فرمایا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ اس لیے اپنے ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو اور اللہ سے اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لو۔ اس وقت تک دعائیں ختم نہ ہو جب تک کہ یہ دعا نہ کی جائے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی
मुजद्दिद थे वक्त के। आप फरमाते हैं मुझे किसी से भी मुलाकात हुई और मेरे दिल ने कहा कि ये अल्लाह का वली है, किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हुई कि दिल ने कहा अल्लाह का वली, अल्लाह का मकबूल बंदा है, तो मैंने उससे एक ही दुआ करवाई कि हज़रत बस इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा दे। कोई और दुआ मैंने अल्लाह वालों से नहीं करवाई सिवाय इस दुआ के कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। और जब आप मनकबत गौस पाक की लिखते तो यही कहते हैं रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र करें, नशे से बचें, शराब से बचें, जुए से बचें और